کہتا ہوں کہ اس میں آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب قانون کی دھجیاں اڑائیں، آپ 26ویں غیر آئینی ترمیم بنائیں صرف اس لیے کہ آپ جو ہے وہ ایکسٹینشن لے سکیں اور کوئی بھی حکومت آئے وہ آپ کو ہٹا نہ سکے۔ تو یہ صرف آپ کو نہیں، آپ کے پورے جو آپ کے متحد ہیں، جو آپ کے لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ کیوں اتنی زیادہ خلیج پیدا کر رہے ہیں کہ جس کو آنے والی کئی دہائیاں جو ہے وہ پورا ہی نہ کر سکے۔ جہاں صنم جاوید کا یہ بیان آنا کہ ہمارے والدین جناب آپ کی عزت کرتے تھے، ہم نفرت کرتے ہیں، ہم اپنے آنے والی نسلوں میں یہ نفرت جو ہے منتقل کر کے جائیں گے، تو آپ کوئی رائل فیملی سے تو آپ کا تعلق نہیں ہے۔ آپ وہی لوگ ہیں جو سلیکٹ ہونے کے بعد، اور آپ کا سلیکشن کا طریقہ بھی میں تو کہتا ہوں غلط ہے، کیونکہ آپ وہاں پہ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جو معاشرے میں جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ اس نے حرام طریقے سے کمائی ہے، یعنی پوری کمپنی کا طریقہ کار حرام ہے نا۔ یہ جو پیچھے ورلڈ کپ ہوا اور کچھ کنٹریز جو ہیں جہاں پہ یہ ڈیوٹیز پہ ان کو بھیجا جاتا ہے، تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک جناب ان کو سیلری دی جاتی ہے، اور جس کے بعد جو ہے آپ کے جناب خاندان میں خواہ کوئی جو کمپیوٹر انجینئر اس میں بنا ہوا ہے آپ کا بھائی جو ہے وہ بزنس مین ہے، آپ کا بھائی بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کی جو انکم ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی یعنی ایک میجر رینک کے شخص کی آمدن ہے، کیونکہ آپ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی شکار ہوتے ہیں نا۔ آپ آن ڈیوٹی ہوتے ہوئے بھی ایسے بزنس چھیڑ دیتے ہیں کہ جہاں پہ، اور صاف ظاہر پاکستان میں آپ نے طاقت کے بل بوتے پر یہ بنا دیا ہے کہ پورے ملک میں کرپشن ہوگی، لیکن آپ کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ کوئی جج کھڑا ہو سکتا ہے، نہ وکیل کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کوئی پولیس والا، نہ کوئی ٹیچر، نہ پروفیسر، یعنی آپ بے لگام سانڈ ہیں۔